آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈال لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، ابھی گزشتہ کل یعنی 20واں روزہ تھا، پہلی تاخرات تھی۔ پہلی تاخرات کا میرا بیان ہمارے اپنے شہر کی بڑی مسجد نور کاٹیا فیل میں تھا، جہاں پر ہزاروں لوگوں نے، خاص طور سے جوانوں نے شرکت کی۔ گزشتہ کل میں نے باقاعدہ ملک کے حالات میں جوان کیسے جیے، زندگی کیسے گزارے اور کس طریقے سے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور آپ اس ماحول سے کیسے بچیں، بہت اہم بات اللہ نے بلوائی۔ لیکن تھوڑا سا مائک وہاں پر مسجد کا خراب تھا، جیسا بیان کے لیے لگتا ہے ویسا مائک نہیں تھا، تو آواز بہت بری طرح سے بیٹھ گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے طاقت دے، کیونکہ روزہ ہے اور آج رات میں پھر مجھے نکلنا ہے، کیونکہ آئندہ کل شہر بروڈا، جو گجرات کا مشہور شہر ہے بروڈا کی جو پانی گیٹ والی مسجد ہے، دروازے والی مسجد ہے، وہاں پر میرا جمعہ کا بیان ہوگا 12:15 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ پھر رات میں حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کے جو خلیفہ ہے مفتی حبیب الرحمن اعظمی صاحب، جو میرے پیر و مرشد بھی ہے، وہاں ان کی خانقاہ لگتی ہے جہانگیر پورہ مسجد میں، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر میرا بعد نماز تراویح تاخرات کا بیان ہوگا۔ تو رمضان میں بھی لمبے لمبے سفر ہو رہے، دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں، اللہ مدد فرمائیں، اللہ طاقت دے، اللہ قوت دے، اللہ ہمت دے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر ریاست اتر پردیش کے میرٹھ سے آ رہی۔ جی ہاں، میرٹھ کے ہستنا پور علاقے کے گاؤں پرلا میں پردھان سے رنجش کی وجہ سے ایک نوجوان کا قتل ہو گیا، جس کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آتنکوادیوں نے کیا کیا، بھگوا آتنکوادیوں نے کیا کیا۔ میرٹھ کے گاؤں میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کے گھروں کو جلا دیا۔ لوگوں میں اس وقت زبردست خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ پرتشدد ہنگامہ آرائی کے دوران نواب الدین کے گھر کو آگ لگائی دی گئی، مذہبی مقام میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ وہاں پر ایک معذور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ کون سی فصلیں اور کون سے گھر مسلمانوں کے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چن چن کر باقاعدہ مسلمانوں کے مکانوں اور مسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگائی گئی۔ یعنی میرٹھ کے اس گاؤں ہستنا پور میں مسلم مخالف تشدد ہوا ہے اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ان کی فصلوں، ان کی کھیتیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ فساد کے دوران خواتین اور بچوں نے گھنٹوں بڑے ڈر، خوف اور دہشت میں گزارا۔ بعد میں نامعلوم مقام پر وہ چھپ کر رہے اور پھر اس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں آئی جی اور ایس ایس پی نے آ کر حالات کو قابو میں کیا۔ واقعے کے تیسرے دن بھی گاؤں میں کرفیو جیسا ماحول ہے، لوگ صرف ضروری کاموں کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ گاؤں کی خاتون اسما کا کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 2 راتوں سے سو نہیں پائے ہیں۔ ایک اور شخص افضل کا کہنا ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی اس کی 5 بیگھہ فصل کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں بھگوا آتنکوادی کس طریقے سے ماحول بنا رہے ہیں۔ اس وقت دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت ملک بڑا پریشان ہے، پورا بھارت پریشان ہے، کیونکہ جو حکومت بیٹھی ہے ایک طرف ہندو مسلمانوں کو لڑانے کا کام کر رہی ہے اور مہنگائی بڑھا کر اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنے دلال گودی چینلوں کو استعمال کر رہی ہے۔ اب اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، اسے اچھی خبر کہیں گے کہ اب اپوزیشن پارٹیاں ایک پازیٹیو سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اتحاد کی طرف، گٹھ بندھن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ کل کانگریس کے
प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश गाह पर नीतीश कुमार यानी वजीर आला, CM बिहार और तेजस्वी यादव नायब वजीर आला, इन तमाम लोगों ने राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मुलाकात की। यानी गोया कि यह मुलाकात एक मस्बत अच्छी मुलाकात है जो बता रही है कि अपोजिशन पार्टियां अब 2024 के लिए महागठबंधन की तरफ हाथ बढ़ा रही है, जो इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइला दिन रियासत कर्नाटका से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में अब इलेक्शन आ चुके हैं असेंबली के। कर्नाटक में इलेक्शन आ गए। अब कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी ने कितनी नीच और घटिया हरकतें वहाँ पर की है वो सबको मालूम है। लेकिन अभी अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ पर बीजेपी में खूब इख्तिलाफ हो गया, आपस में झड़प हो गई। और बुरी खबर यह है कि बीजेपी कितनी घटिया हरकत कर रही है कि बीजेपी का एक ऐसा लीडर जिसने पर्दा करने वाली, बाहिजाब और नकाब करने वाली स्टूडेंट्स बेटियों को दहशतगर्द कहा था, बीजेपी ने ऐसे दहशतगर्द लीडर को टिकट दे दिया। यानी बीजेपी कैसे लोगों को आगे बढ़ाती है आप समझ जाइए। आपने देखा भोपाल में एक ऐसी औरत को टिकट दिया और पार्लियामेंट में पहुंचा दिया जिस पर कई बेकसूरों को बम से उड़ाने का इल्ज़ाम है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर केस चल रहा है, मगर बीजेपी ने उसको टिकट दिया, उसे पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। यहाँ कर्नाटक में एक ऐसा दहशतगर्द लीडर जिसने शरीफ और पर्दा करने वाली बेटियों को दहशतगर्द कहा था उसको भी टिकट दे दिया। और दूसरा बीजेपी का लीडर जिसको टिकट नहीं मिला, वजीर आला लक्ष्मण सावड़ी, इसने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कर्नाटक में बीजेपी में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू है, आपस में लड़ रहे हैं। अगला दिन जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस और वक्फ बोर्ड के दरमियान ईद की नमाज को लेकर तनाज़ा हो गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जम्मू कश्मीर पुलिस के दरमियान ईदगाह मैदान में ईद की नमाज को लेकर रस्साकशी ने वादी कश्मीर में कशमकश और कशीदगी वाले हालात पैदा कर दिए। वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर नमाज पढ़े जाने का ऐलान कर दिया और मकामी इंतज़ामिया ने नमाज के ताल्लुक से अहम जानकारियाँ भी फराहम कर दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी असबाब का हवाला देते हुए इस कदम को हरी झंडी नहीं दिखाई। दरअसल तनाज़ा गुज़िश्ता दिनों उस वक्त शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर वक्फ के सदर और बीजेपी के लीडर दरख्शां इंदिराबी ने ऐलान किया कि इस साल दफ़ा 370 मनसूख होने के बाद पहली बार तारीख़ी ईदगाह में इज्तिमाई ईद की नमाज अदा की जाएगी। इज्तिमाई नमाज की तैयारियों का जायजा लेने के बाद ईदगाह में सहाफ़ियों से बात करते हुए दरख्शां ने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो नमाज अदा की जाएगी। कश्मीर में अब अच्छा माहौल है और इंतज़ामिया की कोशिश है कि ईद की नमाज ईदगाह में हो। बस इसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और वक्फ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। यानी पुलिस अफसर वाज़े लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि हम ईदगाह में नमाज की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि ईद की नमाज के बाद हमेशा एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई जोखिम नहीं उठाएंगे, ईदगाह में ज़बरदस्त भीड़ की वजह से ख़तरा पैदा हो सकता है। रियासत महाराष्ट्र से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना बम फूट गया। कोरोना जानलेवा बन गया। 24 घंटों में बताया जा रहा है कि 1115 नए कोरोना के केसेस, नए कोरोना मरीज सामने आए हैं जिनमें 9 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र हुकूमत लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट कर रही है। महाराष्ट्र की वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद अब 5421 हो चुकी है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 560 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1115 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अगला दिन रियासत महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी, जिसको बंडखोरी और बगावत और गद्दारी के जरिए से जिसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, अब अपोजिशन पार्टियां महाविकास अघाड़ी को और बदनाम करने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबरें आ रही है कि महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, इसमें कोई ना इत्तेफाकी नहीं। इनका कहना है कि यह सिर्फ मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है। यानी
بی جے پی اور شندے اور فڈنویس گروپ صرف مہاوکاس اگاڑی کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا اور ناپاک حرکت کر رہا ہے۔ مہاوکاس اگاڑی میں کوئی نا اتفاقی نہیں، ناگپور سمیت ریاست میں اجلاس ہر حال میں منعقد ہوں گے۔ یعنی مہاوکاس اگاڑی کا کہنا ہے کہ ہم میں کوئی بھی نا اتفاقی نہیں ہے، اور ناگپور سمیت پورے مہاراشٹر میں مہاوکاس اگاڑی کی سبھائیں اور جلسے جلوس ہوں گے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے دبنگ اور قدآور نیتا اجیت دادا پوار کو لے کر دو بڑی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ ایک خبر تو یہ آ رہی ہے کہ سماجی کارکن انجلی دمانیہ کے ٹویٹ سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے یہ کہا اپنے ٹویٹ میں کہ اجیت دادا پوار بہت جلد بی جے پی میں شامل ہو جائے گے۔ اس انجلی دمانیہ کے اس ٹویٹ کو لے کر سپریا سولے بڑی غصائی نظر آئی۔ انجلی دمانیہ کے ٹویٹ نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اجیت پوار اور ان کی بیوی کو ای ڈی سے کلین چٹ مل گئی۔ اس خبر کو لے کر اجیت دادا پوار نے کہا کہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ خبر کس بنیاد پر دی گئی۔ اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں مہاراشٹر کے ایکس ہر دل عزیز چہیت سی ایم ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی پر وار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اس وقت مسلمانوں پر جگہ جگہ حملے کروا رہے ہیں، اور کہا کہ پہلے یہ ہندوتوا کے نام پر مسلمانوں پر حملے کرواتے ہیں یعنی بی جے پی والے، پھر سیکولرازم کا برقع پہن لیتے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی پر کڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ڈھونگی، نوٹنکی باز اور خود غرض ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے یہ بڑی بری طریقے سے ماحول بنا رہے ہیں، یہ ہندوتوا کے نام پر مسلمانوں پر حملے کروا رہے ہیں۔ اور ادھو جی نے یہ بھی کہا کہ یہ بی جے پی کا پرانا نظام ہے کہ جیسے ہی الیکشن قریب آتا ہے تو ہندو مسلم ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے یہ نفرتوں کی سیاست کرتے ہیں، اور الیکشن کے موقع پر ہندو مسلم دنگے فسادات کروانا یہ بی جے پی کا بہت پرانا اور بی جے پی کا اصلی چہرہ ہے۔ ناظرین، ریاست کرناٹکا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں الیکشن ہے اور وہاں پر انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو گیا، لیکن بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ جب سے کرناٹک میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہوا 1000 سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں، 1000 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ کرناٹک میں اسمبلی الیکشن کو لے کر سبھی سیاسی پارٹیاں سرگرم ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ جیسے ہی انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہوا تو وہاں پر نقدی، شراب، ڈرگز، قیمتی اشیاء اور تحفوں کی ضبطی جیسے معاملوں پر 1000 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی تک کے جو مال ضبط ہوا ہے وہ 126 کروڑ سے زیادہ کا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن میں کرناٹک میں کیا چل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 47 کروڑ روپے نقد ضبط کیے گئے، شراب 29 کروڑ کی ضبط کی گئی، قیمتی سامان 20 کروڑ کے ضبط کیے گئے، اور تحفے 17 کروڑ روپے کے ضبط کیے گئے، اور ڈرگس اور نشیلی اشیاء 13 کروڑ روپے کی ضبط کی گئی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں الیکشن کیسے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور سربراہ اروند کیجریوال، دلی کے مکھیا، انہوں نے اس سے پہلے بڑا بیان دیا تھا کہ ملک کی بڑی بری قسمت ہے، ان 70 سالوں میں اتنا جاہل پی ایم اور اتنا ان پڑھ وزیر اعظم کبھی ملک کو نہیں ملا تھا۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ابھی سب سے زیادہ جاہل پی ایم ملک کو ملا ہے۔ تو یہ ان کا بڑا بیان وائرل ہوا تھا، اس کو لے کر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انمول گگن مان انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب کیجریوال کی شکل میں ملک کو جلد ہی ایک پڑھا لکھا وزیر اعظم ملے گا۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو ملکی پارٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب عام آدمی پارٹی ملک کے ہر اسٹیٹ پہ جائے گی، الیکشن لڑے گی، تو اب عام آدمی پارٹی کے لوگ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت جلد ملک کو
پڑھا لکھا وزیر اعظم اروند کیجریوال کی شکل میں ملے گا۔